بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اب اس سے بھی بڑی نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، اسی طرح ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، حضرت ابراہیم کی تعمیر کا نتیجہ ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور دعا کا ثمرہ ہے۔ کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ بنا تو ہم نے دیا ہے، اسے آباد کرنے والا معبود بھی مبعوث فرما دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے اپنا احسان کیا کہ اپنا محبوب مبعوث فرمایا۔ وہ رسول بھی ہیں، تو رسول کیسے ہیں کہ اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا، علم قرآن بھی عطا فرمایا، فہم قرآن بھی عطا فرمایا، اسرار قرآن بھی عطا فرمایا، وہ حکمت بھی جانتے ہیں، وہ جناب طہارت نفس بھی کرتے ہیں، وہ تزکیہ قلب بھی کرتے ہیں، وہ ظاہر و باطن کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے محبوب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور تم انہیں پاکیزہ کر دو۔ زکوٰۃ لے کر ان کے مال کو تم پاک کر دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال کو پاک بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ بھی حضور فرماتے ہیں۔ اللہ، اور فرمایا قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں۔ ظاہری علوم بھی سکھاتے ہیں اور باطنی علوم بھی سکھاتے ہیں۔ ظاہر کو بھی صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور جناب و نفس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر حالات بتانے شروع کیے، یہاں تک کہ ظہر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھنے کے بعد پھر جناب آپ کے خطاب کا سلسلہ شروع رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک بیان کیا کہ جنتی لوگ جنت میں اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں اپنے منزلوں تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر آخر تک کی تمام خبریں اور تمام باتیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام میں ہم سب کو یہ باتیں بتا، باپ بیٹے میں جہاد کی شدت میں کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ باپ کہتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا میں جہاد میں جاؤں گا، اور اس معاملے میں باپ تک پورا اندازیاں ہوا کرتی تھی، اور باپ کہتا بیٹے کو کہ بیٹا تم گھر پہ رہو، اور بیٹا باپ کو کہتا کہ نہیں تم گھر پہ رہو اور میں جہاد کے لیے جاؤں گا۔ کہ دنیا کہ جو معذور صحابہ کرام ہوتے تھے جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے، وہ شہادت کی تڑپ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو شہید ہو جانا، زندہ رہ جانے سے جناب بہتر سمجھا کرتے تھے۔ وہ اس طرح عبادات کے معاملات میں سبقت کیا کرتے تھے۔ تو تم مجھے یاد کرو بے کسی کی وجہ سے
کروں گا۔ جو صحابہ کرام راہ خدا میں نہیں جا سکتے تھے وہ گھروں میں روتے تھے، وہ گڑ گڑاتے تھے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر یہاں تو شکر ادا کرنے، عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہے، جائیداد اکٹھی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے۔ ایک کی اگر ایک پلاٹ ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے میرے دو ہونے چاہیے۔ ایک نے بلڈنگ اگر 2 منزلہ بنائی ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے میری جناب وہ 3-4 منزلہ بلڈنگ ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام کس طرح معاملات میں سبقت لیا کرتے تھے کہ ایک صحابی اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرے صحابی کا پتہ چلتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول اگر 1/3 قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرے کا پتہ چلتا یہ تو آدھا قرآن پاک تلاوت کر لیتا ہے۔ علم و حکمت، اس کی قدرت کے دلائل پر غور و فکر کرنا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کا ذکر کیا ہے؟ ایک اعضاء کا ذکر یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رکھنا۔ ایک بندے کا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے اور ساتھ میں نماز ادا کرنا، تو پھر دوسرا جو سبقت کرے کہ وہ نماز تہجد کی پابندی استعمال ہوتے ہیں، دوسری نوافل کی پابندی شروع کر دے۔ ایک شخص اگر انسان پاک کا 1 سپارہ پڑھتا ہے تو دوسرا یوں سبقت کرے کہ وہ 1.5 سپارہ اور 2 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان ہمیں تو یہاں 10 نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیا جذبہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس ذکر کا فائدہ آگے فرمایا اینما تکونوا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ذکر، یعنی اے مسلمانوں کامل کی نشانی اور اے اہل کتاب تم جہاں کہیں بھی ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت کی سب کے ساتھ اکٹھے پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا، گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجوں پر سزا دے گا، پتہ چلے گا کہ یہ اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جو حلقے ہوتے تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا یافتہ لوگوں کو عذاب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو جبریل امین دعائیں دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سزا اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور اسی طرح رب العالمین مرنے کے بعد قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ہے کہ جبریل امین آ کر ایسے بندے سے مشافہہ کرتے ہیں جو شب قدر میں جا کر سورۃ القدر کے اندر ذکر کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دوسرا آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ ذکر نہ کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں سے آؤ اللہ کا ذکر کرنے سے حرام کی طرف شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی غافل نہیں ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ کسی بھی شہر سے سفر کے لیے نکلیں ہیں یاد کروں گا، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں، جس طرح اللہ تعالیٰ میں یعنی شہر مکہ میں رہ کر تم اپنا رخ اپنا منہ کعبۃ اللہ کی طرف یاد کرنے والوں کو اگرچہ تم دور کہیں نکل جاؤ سفر کے لیے نکل جاؤ، حالت سفر میں بھی تم جہاں کہیں ہو تمہاری سمت کس طرف ہونی چاہیے؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا بنایا جانا یہ ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ حکمت کے عین محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، ہٹ کر اگر نماز پڑھی جائے تو جو مجھ سے وہ گمان رکھتا ہے، جیسے ہم دور دراز کے رہنے والے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ دور دراز رہتے ہیں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے ہونا چاہیے، میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ بڑی پیاری، چاہے ہم سفر میں ہوں، بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے کس طرف اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے
تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی اللہ کی شایان شان، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے. تو جو جتنا اللہ کا ذکر کرے، جتنا اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پر اپنی رحمت بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص بھی اسے نصیب ہوتا ہے. تو یہ سب ہیں ذکر کی برکتیں. اب آئیے شکر پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو. جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے. تو یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو. شکر کا مطلب ہے کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے، تو یہ ہوتا ہے شکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر تو راضی رہا، تو یہی تیرا شکر ادا کرنا. نعمتیں رب کی کھاتے ہیں اور گیت دوسروں کے گاتے ہیں. جس رب کی نعمتیں کھا رہے ہوں پھر گیت بھی تو اسی رب کے گانے چاہیے. نعمتیں رب کی کھا رہے ہوتے ہیں اور توجہات کا مرکز جناب کوئی اور ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی کثیر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی مذمت کی ہے. جو بندہ ناشکرہ ہے اللہ نے اس کی مذمت بیان کی. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ کے عذاب میں بھی تم مبتلا ہو سکتے ہو. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. طریقہ بتایا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کا ایک لفظ الحمدللہ کہنا بھی ہے. آپ کی زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے، الحمدللہ ہونا چاہیے. اللہ نے کتنی نعمتیں نہیں دیں یار. زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اعضاء کی سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، رزق کتنی بڑی نعمت ہے. بندہ سوچنے تو بیٹھے جناب وہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ نعمتوں کی گنتی نہیں شمار کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. بندہ اپنے جسم پر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں کتنی نعمتیں رکھی. یہ آنکھ ایک نعمت ہے، یہ کان ایک نعمت ہے، یہ زبان ایک نعمت ہے، یہ اعضاء کا سلامت ہونا ایک نعمت ہے. ذرا غور تو کریں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم کوئی ایک نعمت اور کہیں سے تھوڑی سی کمی آئے تو ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں. اس کو چھوڑ کر ہم دیکھیں کہ اللہ نے اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اس پر جب بندہ شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جناب اس کی نعمتوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے. لمبی زندگیاں ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ کا بہت بڑا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اس بندے سے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرماتا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے آخرت میں عذاب دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے. یعنی بندے کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا. چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے
وہ چاہے تو اللہ معاف بھی فرما دے، ورنہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں، زبانوں پر اللہ کا ذکر رہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔